جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں ہم کچھ کالز ہیں آپ کی، وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میں سعودی عرب سے محمد افضل بات کر رہا ہوں۔ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد عثمان، وہ کچھ مشکلات میں ہے، وہ نوکری بھی نہیں مل رہی، اس لیے اس کی والدہ کا نام ہے منرہ کوثر۔ یہ استخارہ کرانا ہے کہ بندش ہے یا کوئی ایسا ہے یا صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ استخارہ روحانی علاج میں جنید بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے، مجھے اچھی جاب کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اچھی جاب مل جائے، ملازمت مل جائے، نوکری کے حصول میں جو رکاوٹیں آتی ہیں تو چلیں آپ کے لیے بھی ہوگا اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی وہ وظیفہ ہوگا۔ وظیفہ کیا ہے، چند کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ جلدی سے ڈائری اور قلم یہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا۔ جی مزید کالز۔ میں پشاور سے محمد ابو بکر بات کر رہا ہوں۔ رات کو جب میں سوتا ہوں تو مجھے سکون نہیں آتا، اس طرح لگتا ہے کوئی ابھی 2 منٹ سوئے ہیں تو اس کے بعد پھر جاگ آ جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، اس طرح ساری رات گزر جاتی ہے۔ اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ چلیں روحانی علاج ابو بکر بھائی آپ کو بتائیں گے کہ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، ڈائری اور قلم جلدی سے ساتھ رکھیے گا تو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ میسیجز کا بھی ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میں نے ٹیسٹ دیا تھا لیکن میں لیٹر نہیں آتا، یعنی کہیں پر میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، لیٹر نہیں آتا، کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ تو دیکھیں جہاں پر آپ نے اپلائی کیا ہے جاب کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، تو وہاں سے جواب نہیں مل پا رہا، لیٹر نہیں آ پا رہا آپ کا، تو اس کے لیے ایک عمل آپ نے کرنا ہے کہ روزانہ آپ 100 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ یا سمیع، یا سمیع، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ اور اس وظیفے کے دوران بات چیت بالکل بھی نہیں کرنا، بغیر بات چیت کی آپ نے اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ جب عمل پورا ہو جائے تو اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور جو آپ نے ٹیسٹ دیا ہے انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور وہاں سے آپ کا بہتری کا بھی انشاءاللہ عز و جل لیٹر آ جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ابو بکر بھائی تھے۔ ابو بکر بھائی نے کہا کہ جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو مجھے ایک سکون نہیں آتا، طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، سکون والی نیند نہیں آتی۔ تو دیکھیں اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے رات کو سونے کے لیے۔ جب آپ بستر پر جائیں نا تو ایک تو وضو بنا کر آپ نے سونا ہے، سنت کی نیت سے رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سونے کی عادت بنائیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آپ 11 مرتبہ 11 ٹائمز 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹیں
سنت کے مطابق سونے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیند آ جائے گی۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ وظیفہ بھی آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ ہے کہ جو وظائف ہیں، جیسے رات کو سونے سے پہلے کی دعا پڑھنی چاہیے، کلمہ طیبہ، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آخری چاروں قل ہیں، سورۃ الکافرون ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کے جو بھی اوراد و وظائف ہیں، دعائیں ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، جو اوراد اطاریہ آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب سونے کے لیے آپ بستر پر لیٹے نا اور آپ اوراد و وظائف پڑھنے لگیں تو اب آپ اپنے پاؤں سمیٹ لیں، پاؤں پھیلائے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ پڑھنا یہ بے ادبی ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ کر پھر آپ یہ وظائف پڑھیں، چاہے دعا پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اوراد و وظائف آپ نے پڑھنے ہیں تو پاؤں سمیٹ کر پڑھے جائیں۔ اس کا ایک بہتر اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں تو پہلے بیٹھ کر سارے اوراد و وظائف پڑھ لیں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی جو بھی ہیں، جیسے نیند آنے کا وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، تو بستر پر بیٹھ کر پہلے باوضو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کروٹ آپ لیٹ جائیں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ارسلان بھائی، جاب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ جاب نہیں مل پا رہی، رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں، تو حصول روزگار کے لیے ایک عمل آپ نے کرنا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت یہ نماز نفل پڑھیں۔ صحیح ہے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اوقات مکروہہ کے علاوہ۔ مغرب کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی بھی ایک وقت مخصوص کر لیں آپ کسی بھی نماز کے بعد نا، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ نماز نفل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا لطیف 182 مرتبہ 182 ٹائمز 182 مرتبہ آپ صرف پڑھیں گے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 مرتبہ پڑھ کر اب اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے، حصول روزگار کے اسباب بن جائیں، آپ کو اچھی جگہ جاب مل جائے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر مدد ہوگی، اسباب بنتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گے، اور کوشش بھی اپنی جاری رکھیے گا، اور یاد رکھیے کہ حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی استعمال کیجئے، کوشش بھی کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پہ مدد ہوگی۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑا پیارا ایک عمل ارشاد فرماتے ہیں، ایک وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا حصول روزگار کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو فرائض کی پابندی بھی ہماری مکمل ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی اور ساتھ ساتھ ان اوراد و وظائف پر بھی عمل ہو۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر مدد ہوگی، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت رہے گی، اور آپ کی نوکری بھی لگ جائے گی، ملازمت اچھی جگہ آپ کو مل جائے گی۔ نمازوں کی پابندی ضروری ہے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری جاب لگ جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کریں۔ اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا حصول روزگار کے لیے، ملازمت کے لیے، یا لطیف، اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، 182 مرتبہ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں کچھ استخاروں کے جوابات مدنی چینل کے ناظرین۔ سب سے پہلے محمد عثمان، انہوں نے کہا کہ میری نوکری نہیں ہے، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، کوئی عمل بندش نہیں ہے۔ آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ آپ نماز پنجگانہ کی، جیسے آپ کو بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کیجئے، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اچھا روزگار مل جائے گا، روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی جو یہ تکلیف ہے کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، انشاءاللہ اس کے بھی غیبی اہتمام اس کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر بعض اوقات شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میرا تو ابھی تک روزگار نہیں لگا نا، تو اب ایسی صورت میں اب شیطان وسوسے ڈالے تو پھر کیا کریں؟ وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، وظیفہ پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اس معاملے میں کہ کافی عرصہ ہو گیا، تو دیکھیں آپ اللہ عز و جل کی رحمت پر امید رکھیں۔ صحیح۔ اللہ عز و جل کی جو رحمت ہے
اس سے نا امید نہ ہو. انشاءاللہ عز و جل آپ اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کام ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صحیح ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ، یعنی یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل کرم ہوئی، ہمت نہ ہاریں. جی ہاں. مستقل مزاجی کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور جو فرائض کے حوالے سے عرض کیا، نمازوں کی پابندی کے حوالے سے، وہ بھی آپ نے نمازوں کی پابندی اولاً یہ فرض ہے، یہ نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان اوراد و وظائف، ان روحانی علاج پر آپ کا عمل ہو. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک میسج آیا ہے کہ میرے بچوں کے ابو کی جاب نہیں ہے نا، 5 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے. نام ہے محمد ندیم اور والدہ کا نام ہے خورشیدہ بانو. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام محمد عمار اور والدہ کا نام ہے نسرین. اچھا، مجھے سکون نہیں آتا، اس حوالے سے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اور اسی طرح اس کے بعد ایک اور میسیج ہے کہ میرا دل تیز دھڑکتا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. تو دونوں کے لیے ایک ہی روحانی علاج ہے. عمل کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہر نماز کے بعد آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے. فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ آپ یہ آیت پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض آپ کے دور ہو جائیں گے. آپ کو دلی طور پر الحمدللہ عز و جل ایک اطمینان اور ایک سکون حاصل ہوگا. اور آپ کے جو دل کی دھڑکن، جو آپ نے بتایا کہ تیز تیز دل دھڑکتا ہے، تو یہ بھی الحمدللہ عز و جل دل کی تمام بیماریاں، امراض، تکلیفیں اور دل کی دھڑکن الحمدللہ عز و جل یہ آپ کی نارمل ہو جائے گی. تو آپ ہمت رکھیں، مستقل مزاجی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں. اور یہاں ایک مشورہ بھی آپ دونوں کو میں دوں گا، وہ یہ کہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا. اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اللہ نہ کرے ہارٹ پیشنٹ ہیں، صحیح، دل کی کسی نہ کسی بیماری میں اللہ نہ کرے اگر مبتلا ہے، یا کوئی تکلیف ہے، دل کا عارضہ لاحق ہے، یا دل کے اللہ نہ کرے وال بند ہو چکے ہیں، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے، پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ آپ یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل دل کی تمام بیماریاں دور ہوں گی. اور ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرمائیں، دل کے مریضوں کے لیے، ہارٹ پیشنٹ کے لیے الحمدللہ عز و جل اوراد اطاریہ کے بستوں پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل کی جگہ پر باندھنے کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، اور یہ تعویذات فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. تو آپ بھی اوراد اطاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے اپنے لیے یہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اللہ نہ کرے دل کا مریض ہے یا دل کے وال بند ہو چکے ہیں، تو آپ فوراً اوراد اطاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے فی سبیل اللہ یہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ان تعویذات کی ایسی برکت ہے کہ جن کے دل کے وال بند ہو چکے تھے، الحمدللہ عز و جل ان تعویذات کی برکت سے دل کے یہ بند وال کھل گئے. الحمدللہ دل کی بیماریاں، تکلیفیں دور ہو گئیں. اس طرح کی مدنی بہار الحمدللہ عز و جل اوراد اطاریہ کے بستوں پر آ کر اسلامی بھائی بتاتے ہیں، جن کو فوائد الحمدللہ یہ حاصل ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی میرا مدنی مشورہ ہے، ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج. جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کا روحانی علاج گمشدہ چیزیں جو ملتی نہیں ہیں، ہمارے اہم ترین ڈاکومنٹس جو ہم گھروں میں رکھ دیتے ہیں یا دفتر میں رکھ دیتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں، نہیں ملتی. یہ چیزیں مل جائیں، جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو مل جائیں، جو آپ نے قیمتی چیز رکھی ہے وہ آپ کو مل جائے، جو آپ کی اہم ترین چیز ہے وہ آپ کو مل جائے. اس کے ملنے کے لیے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل. جو گمشدہ چیزیں آپ کو پہلے نہیں ملا کرتی تھی اب وہ ملنا شروع ہو جائیں گی. کرنا یہ ہے کہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، اس کا ورد کیجئے اور وہ چیز تلاش کیجئے. اللہ نے چاہا تو وہ چیز آپ کو مل بھی جائے گی اور آپ کی وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی. ایک دفعہ پھر سماعت کیجئے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا جامعو،
یا جامعو یا جامعو یہ پڑھتے رہیں اور اپنی چیز بھی تلاش کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل وہ چیز آپ کو مل جائے گی اور آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا روحانی علاج اپنی گمشدہ اشیاء کو تلاش اچھا، کرنے. یہ جو جیسے کہا انہوں نے کہ ڈاکومنٹس رکھ کے بھول جائیں، تو کیا یہ صرف ڈاکومنٹس یا فائل وغیرہ یا کاغذات وغیرہ کے لیے، یا ہر چیز کے لیے؟ جیسے کہ گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سونا رکھ کے بھول گئے، رقم رکھ کے بھول گئے، کوئی ایسی چیز تھی جو وہ رکھ کے، جیسے گھڑی ہوتی ہے بعض اوقات کے گھڑی کہیں رکھ دی تو وہ بھول گئے کہ کہاں ہے. اچھا دیکھیں، یہاں پر میں عرض کر دوں کہ یہ جو وظیفہ بتایا گیا نا آپ کی تمام چیزوں کے لیے ہیں. اچھا بعض اوقات اگر رکھ کر بھول گئے تو اس میں اگر خود کی بھی غلطی ہے تو اس غلطی کو بھی دور کریں، ذہن کو ہم اپنے حاصل بھی رکھیں. اور جو اہم چیز، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اتنی قیمتی شے ہے، اتنی قیمتی چیز اور ہم اس کو ایسے ہی رکھ دیں. اس کے باقاعدہ اہتمام، انتظامات اور یہ سارے حفاظتی اقدامات یہ بھی پورے ہونے چاہیے. تو یہ جو وظیفہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتایا گیا، یہ آپ کی تمام اشیاء کے لیے ہیں. اللہ نہ کرے آپ کے پیسے گم ہو گئے، آپ کا جیولری وغیرہ گم ہو گئے، گولڈ گم ہو گیا، یا آپ کے ڈاکومنٹس گم ہو گئے، یا دیگر قیمتی اشیاء گھر کی وہ گم ہو گئی، نہیں مل رہی، گم ہو چکی ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں. یا جامعو یا جامعو یا جامعو، یہ آپ نے پڑھتے رہنا جب تک آپ کو وہ شے مل نہیں جاتی. اللہ نہ کرے اگر کسی کی بائک گم ہو جاتی ہے، کسی کی گاڑی گم ہو جاتی ہے، کسی کی کار گم ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی گم شدہ شے مل جائیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میرا نام محمد مرید حسین اتاری ہے. سوال یہ ہے کہ استخارہ کروانا ہے. میری والدہ کا نام سورت بی بی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ گھر میں اکثر نچا کے رہتی ہیں، تو برائے مہربانی استخارہ کر کے فرما دیں. صحیح، مزید کال چلا دیجیے. میری امی کا نام نگت بانو ہے اور ان کی امی کا نام رفت آرا ہے. میری امی اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے استخارہ فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے. حافظ ضیاء الرحمان بات کر رہا ہوں کاڑا کینٹ سے. میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے. میں 3 سال سے بہت زیادہ بیمار ہوں، تو کائنڈلی میں نے اپنے لیے استخارہ کروانا تھا. صحیح، مزید کال چلا دیجیے. جی میرا نام گلستان شہزاد اور میری والدہ کا نام کوثر جبین ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے ہر وقت دل میں درد رہتا ہے اور کبھی دل کی دوسری طرف درد رہتا ہے، تو مہربانی فرما کر اس کا کوئی روحانی علاج ضرور ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل. جی مزید کال چلا دیجیے. محمد وسیم عباس نام ہے، والدہ کا نام عائشہ ہے. روزگار اچھا نہیں چل رہا، کیا مسائل ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ استخارہ کر کے ہمیں بتائیں. صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کرواتے ہیں. میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے. یہ میسیج آئے استخارہ کروانا ہے، رشتے میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، میرا نام عارف ہے اور والدہ کا نام روزینہ ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ ہم استخارہ کر دیں کہ میری ہمشیرہ کا بیرون ملک UK سے پاکستان آنا بہتر ہے یا ہمارا پاکستان سے UK جانا بہتر ہے. اور بہن کا نام ہے ساجدہ تبسم اور ان کی والدہ کا نام ہے نسیم اختر. اس حوالے سے بھی استخارہ فرما دیجیے. اچھا اور یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ ہمارا کام چلتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی اور ابو کا نام ہے ثناء اللہ، اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے. تو چلیں روحانی علاج اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کام نہیں چلتا یا کام میں برکت نہیں ہے تو رزق میں برکت کے لیے آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رزاقو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، یہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی. ایک تو یہ روحانی علاج. دوسرا مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت رہے، ہمارے رزق میں کشادگی رہے، ہمارا کام چلے اور اس میں برکت بھی رہے، ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو، تو ہم صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے رشتہ داروں کے ساتھ ہم صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، خیر خواہی کریں. صلہ رحمی کی ایک برکت الحمدللہ عز و جل یہ بھی ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں برکت پیدا فرماتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی ہو جاتی ہے. اگر ہم اپنے گھر پہ ہی نظر دوڑائیں تو اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. یہ بھی الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت کا ایک ذریعہ ہے. اور والدین کے لیے دعا کریں
کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، قطع کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اسی طرح جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا رزق میں برکت کا، کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی۔ یہ نثار بھائی تھے، آپ نے دل میں تکلیف کے حوالے سے کہا تھا کہ دل میں تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ سلسلے کی ابتدا میں بھی الحمدللہ عز و جل دل کی تکلیف کے حوالے سے روحانی علاج بتایا تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت قرآنی 13ویں پارے کی آیت ہے سورۃ الرعد کی، تو یہ آیت آپ پڑھ لیا کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کی تکلیف جاتی رہے گی۔ ایک یہ، دوسرا ایک اور روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا، یا اللہ قوینی وقلبی، اے اللہ میرے دل کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی وظیفہ آپ چاہیں پڑھ لیں۔ یا اللہ قوینی وقلبی، اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ قوینی وقلبی، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل دل کا درد، دل کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اگر یہ بھی آپ کو وظیفہ مشکل لگتا ہو تو آپ روزانہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے دل کی جگہ پر دم کر لیں۔ یہ عمل ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، لا الہ الا اللہ جو 75 ٹائم پڑھ کر اپنے دل پر دم کر لیں تو الحمدللہ عز و جل دل کی تمام تکلیف اس کی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کے دل میں سوراخ بھی ہوا نا تو اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل وہ سوراخ بھی بند ہو جائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ 3 روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کیے گئے، دل کی تکلیف کے حوالے سے، درد کے حوالے سے، تینوں میں سے جو آپ کو آسان لگے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل یہ جو روحانی علاج بتائے گئے یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی رسالے بیمار عابد، یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، اس میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یا اللہ قوینی وقلبی، یہ وظیفہ گھریلو علاج کتاب، یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار کتابیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ اس میں گھریلو علاج بھی کافی سارے لکھے ہوئے نا، یہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل معلومات میں اضافہ حاصل ہوگا۔ تو اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخاروں کے جوابات بھی باقی ہیں، جوابات ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ارشاد فرمائیے استخاروں۔ سب سے پہلے تو محمد وسیم عباس، انہوں نے کہا کہ جاب نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج، بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ نماز فجر کے لیے جب اٹھے تو نماز فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان یا رزاقو، یہ 41 دن تک پڑھنا ہے آپ کو، 550 بار یا رزاقو، یہ 41 دن تک پڑھیں فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی جو بھی پریشانی ہے اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو تھے ہمارے محمد معید حسین، انہوں نے کہا کہ گھر میں ناچاکی رہتی ہے اور لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز آپ لاہوری نمک لیں اور اس پر 1001 مرتبہ یا ودودو، 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر دم کر دیں، اور وہ نمک گھر میں کھانے پکانے میں استعمال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپس کی جو بھی لڑائی جھگڑے ہیں، جو بھی ناچاکیاں ہیں گھر میں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ناچاکیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد نگہت بانو بنت رفعت آرا، انہوں نے کہا کہ یہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں بھی کوئی عمل بندش، جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا مؤمنو، یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے۔ اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بیماری جاتی رہے گی، مرض جاتا رہے گا اور شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ضیاء الرحمن صاحب، انہوں نے کہا کہ
میں بھی بیمار رہتا ہوں اور کافی عرصے سے بیمار ہوں، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا معیدو، یا معیدو، آپ اس کی کثرت کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا معیدو کا ورد کرتے رہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یا معیدو، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو دائمی بیماری ہے، کافی عرصے سے جو لوگ بیمار رہتے ہیں، اگر وہ اس کا کثرت سے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیماری دور ہوگی اور شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہاں مدنی چینل کے ناظرین یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جن اسلامی بھائیوں کے استخاروں کے جوابات دیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک اور اہم بات دیکھیں، استخاروں کے بعد جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں نا، تو یہ وظائف بھی آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھنے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہوتا کہ صرف استخارہ کروا لیا، اب ہمیں جواب مل گیا تو اب ہم بری ہو گئے۔ اس کا حل بھی تو ہے نا، اب اس کا حل روحانی علاج میں ہے، اوراد و وظائف میں ہے، تو جو آپ کو بتائے جاتے ہیں اوراد و وظائف کی، کوشش کر کے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم میں یہ لکھ لیا کریں کہ میں نے استخارہ کروایا تھا، مجھے یہ روحانی علاج بتایا گیا، اب یہ وظیفہ میں نے پڑھنا ہے۔ پھر اس میں تلفظ کی درستی، قواعد و مخارج کی احتیاطیں، یہ بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں ان احتیاطوں کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھوں، اور کوشش کریں کہ جو وظائف آپ کو بتائی جاتی ہیں یہ باوضوح پڑھے جائیں اور احتیاطوں کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا جائیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی کوشش کر کے صدقہ یہ ضرور نکال دیا کریں، الحمدللہ عز و جل یہ بھی قبولیت کے زیادہ قریب ہوگا اور فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ ہمارے ناظرین کے بھی ویڈیو سوالات ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ویڈیو سوالات بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں، وہ ویڈیو سوالات شامل کرتے ہیں کہ یہ کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا نام محمد عبید رضا قادری ہے جناب، کھانسی کے حوالے سے کوئی روحانی علاج تجویز فرما دیں۔ میں احمد رضا بات کر رہا ہوں، روزے کی برکت کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح۔ میرا نام وقار الدین ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ میرا نام محمد سلیم ہے، بے اولادی کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح، یہ 4 ہمارے ویڈیو سوالات تھے جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے معلوم کیے ہیں، تو چلیں میں جلدی بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ یہ اویس بھائی نے معلوم کیا کہ کھانسی کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، تو دیکھیں اگر کسی کو نزلہ رہتا ہو، زکام رہتا ہو دائمی، اگر کسی کو نزلہ ہو، کھانسی رہتی ہو، گلے کی خرابی ہو، لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل کھانسی میں فرق آئے گا، گلا بھی بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، ساتھ ساتھ ٹھنڈے مشروبات سے بھی بچنا چاہیے، اور گرمی کی شدت میں ایک دم فریزر کا ٹھنڈا پانی پینا یہ بھی آپ کا گلا متاثر کرے گا، نزلے کی شکایت رہے گی، اس سے بھی بچنا چاہیے کہ ٹھنڈے مشروبات نہ پئیں۔ اسی طرح فریزر کا ایک دم ٹھنڈا پانی پینا یہ بھی گلے کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، احمد رضا بھائی معلوم کر رہے تھے کہ روزی میں برکت کا کیا روحانی علاج ہے، تو دیکھیں رزق میں برکت کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ اپنی معمولات میں شامل کر لیجئے، اس سے 2 فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ رزق میں برکت بھی رہے گی، اور دوسرا گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ عمل کیا ہے، جب بھی آپ گھر میں داخل ہونا تو گھر والوں کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو اب ایک مرتبہ کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ صحیح، ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ آپ پڑھ لیں، اس عمل کی برکت سے الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت بھی رہے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، الحمدللہ گھر میں اطمینان، ایک سکون آئے گا، برکت آئے گی۔ یہ آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیں، دن میں کتنی دفعہ بھی گھر میں آنا جانا ہو، جب بھی گھر میں جائیں تو آپ یہ عمل کر کے جائیں، پھر آتے جاتے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی کی دعا ہے، محبتیں پیدا ہوں گی، گھر والوں کو سلام کریں گے تو
अल्हम्दुलिल्लाह घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे, अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, और घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये 2 फ़वाइद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हासिल होंगे। दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। अच्छा, कोरोना वायरस के हवाले से भी मालूम किया, तो देखिए कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए हर नमाज के बाद 15 मरतबा या शाफी या काफ़ी, या शाफी या काफ़ी, या हर नमाज के बाद 15 मरतबा आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा कोरोना वायरस से आपकी हिफाजत रहेगी। एक ये रूहानी इलाज। दूसरा रूहानी इलाज ये है कि सुबह शाम 3-3 मरतबा आप ये दुआ पढ़ा करें। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। तो ये दुआ आपने हर अपना सुबह शाम 3-3 मरतबा आप ये दुआ पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोरोना वायरस से हिफाजत रहेगी। और यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अपनी सेफ्टी के लिए और इस मर्ज़ से, इस वायरस से हिफाजत के लिए आप कोशिश करें कि औरादी अत्तारिया के बस्तों पर रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी मुज़ाकरे में मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने कोरोना वायरस का तावीज़ अता फरमाया था, जो आप औरादी अत्तारिया के बस्तों से फ़ी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। और इस तावीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इतनी बरकतें सामने आई कि लोगों ने अपने तासुरात दिए और मदनी बहारें बाकायदा बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तावीज़ की बरकत से हमारा ये कोरोना ये बेहतर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज़ से महफूज रहे, और जो इस मर्ज़ में मुब्तला थी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें भी शिफा हासिल हो अल्लाह के फ़ज़ल से। तो आप भी ये तावीज़ हासिल कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस के हवाले से वज़ाइफ भी आपको बता दिए गए, और तावीज़ात अत्तारिया भी आप औरादी अत्तारिया के बस्तों से फ़ी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, बे औलादी के हवाले से आपने कहा था कि हुसूल औलाद के लिए भी कोई अमल ये बता दीजिए। तो देखिए, हुसूल औलाद के लिए दुआए इब्राहीम, दुआए इब्राहीम कौन सी है? रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद ये दुआ इब्राहिम जो हम नमाज से पढ़ते हैं ना तहियात में, दुआ इब्राहिम रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह मुकम्मल, तो दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिबे औलाद हो जाएंगे। अच्छा, आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मज़ीद बढ़ते हैं। अब हम आपकी कॉल्स की जानिब देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिए। सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शरीफ मेरा नाम है। तो सर हज़रत साहब, मैं कोई काम करना चाहता हूँ या कोई कारोबार करना चाहता हूँ, तो होते होते फिर कल में चला जाता है और रुकावटें होते हैं, इस बात से सर भी रुकावट आ रही है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी आपको बताते हैं। जी मज़ीद कॉल चला दीजिए। मोहम्मद राक़िब रियाज़ कर रहा हूँ, गडियाबाद कश्मीर से। मुसलसल 10-12 साल से बीमार हूँ, इस्तिखारा करके बताएं पुरानी मसला या बीमारी खदीजा दी। 10-12 साल से बता रहे हैं जिन्नात के इनके साथ कुछ बीमार भी हैं। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं आपका। जी मज़ीद कॉल चला। फारूक मेरा नाम है, औरंगी टोल से बात कर रहा हूँ। ये अक्सर मैं बीमार रहता हूँ, हर साल 2 साल बाद बीमार हो जाता हूँ, और ऐसी बीमारी कोई ऑपरेशन का मसला, ये मसला, और नौकरी वो छूट जाती है। इसके लिए जरा मेरे को इस्तिखारा। वालिदा का नाम हसीना बानो। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आपकी तकलीफ़, आपकी बीमारियाँ, दुख दर्द अल्लाह पाक दूर फरमाए, और हमारी तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन जो आजमाइशों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, अल्लाह पाक अपनी रहमत से सबकी बीमारियां, परेशानियां, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमाए। हिम्मत रखें। ये बाज़ औक़ात देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ आजमाइशें भी होती हैं ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह पाक ने तकलीफ़ दी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई आजमाइश आ जाए, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, हम तेरी रज़ा पर राज़ी हैं। अल्लाह पाक की रज़ा पर हम राज़ी रहें। कोई मुश्किल आती है ना, तो हल भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हो जाती है अल्लाह पाक की रहमत से। नहीं तो बस हमने इस्तिक़ामत के साथ और साबित कदमी के साथ मुकाबला करना होता है। हम अपनी आजमाइश पर, मुसीबत पर साबित कदम रहें, डगमगाएं ना, हम शिकवा शिकायत में ना पड़ें, बेसब्री का हम मुज़ाहरा ना करें, किसी के आगे बिला वजह शरई अपने मसाइल ना बताएं, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें। आजमाइशें हैं, वक्ती तौर पर हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दूर हो जाएंगी। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है,
یہ ہم اپنا ذہن بنائیں، انشاءاللہ عز و جل دل کو بھی تسلی ملتی رہے گی، اور الحمدللہ عز و جل اور اللہ پاک کی رضا پر بھی ہم راضی رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو گھبرانا نہیں ہے، لڑ کھڑانا نہیں ہے، ثابت قدم ہم لینا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کے میسیجز مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے آئے ہیں، میں جلدی سب کے روحانی علاج بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ حالات بہت زیادہ گھر کے ہمارے خراب ہو رہے ہیں، دعا بھی فرما دیجیے اور کوئی عمل ہو تو وہ بھی بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ گھر کے حالات اگر خراب ہو جائیں اور اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی آفت و بلائیں میں مبتلا ہو جائیں، تو دیکھیں گھر آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہے، گھر کے حالات بہتر ہو جائے۔ اس کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک آپ نے پیالہ لینا ہے۔ اب جیسے میرے سامنے یہ مٹی کا پیالہ ہے، صحیح، اب اس مٹی کے پیالے پر کوئی بھی آپ پیالہ لے لیں، پیالے پر آپ لکھیں یا والی، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا والی، آپ لکھنا ہے۔ اچھا، لکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زردی رنگ سے لکھیں یا زعفران سے لکھیں، کسی بھی قلم سے یہ لکھ سکتے ہیں یا والی۔ مٹی کا پیالہ ہے، یہ کورا پیالہ لے دیں یا پالش والا؟ جیسے کورا پیالہ لیں، نیا پیالہ لیں، ایسا ہوتا ہے پالش والے ملتے ہیں۔ جی نیا پیالہ لینا ہے مدنی چینل کے ناظرین، نیا پیالہ ہونا چاہیے اس عمل کے لیے۔ تو آپ کوئی بھی نیا پیالہ لے لیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا والی، یا آپ قلم سے لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس پیالے میں پانی ڈال دیں۔ اب یہ جو آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام لکھا، یہ اس میں حل ہو جائے گا نا، تو اب اس کا پانی آپ گھر کے چاروں دیواروں پر آپ چھڑکیں گے، صحیح، گھر کی جو چاروں دیواریں ہیں، چاروں کونے ہیں، چاروں کونوں میں چاروں دیواروں پر آپ چھڑک دیں، لیکن اس احتیاط کے ساتھ چھڑکنا ہے کہ اس کا پانی فرش پر نہ گرے، اس احتیاط کے ساتھ چھڑکنا ہے۔ جس کونے پر، جس دیوار پر چھڑک رہے ہیں، چاہے تو وہاں چادر بچھا دیں تاکہ پاؤں نہ پڑیں، فرش پر یہ پانی نہ گرے، تو احتیاط کے ساتھ دیواروں پر چھڑک دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کا گھر آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ استخارہ سب سے پہلے تو عارف بن روزینہ، جنہوں نے کہا کہ رشتہ نہیں ہے، رشتہ نہیں آتا ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، 143 بار 143 ٹائمز 143 بار کسی سادے کاغذ پر یا حیو یا قیوم یہ لکھ لیجئے اور اسے تعویذ بنا کر اپنے بازو پر باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو نیک رشتہ بھی ملے گا اور گھر بھی اچھا چلے گا اس کی برکت۔ اچھا، یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی؟ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے، کنواروں کے لیے، اور اگر اسلامی بہنوں کی عورتوں کے رشتے میں رکاوٹیں ہوں تو ان کے لیے جو ہے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر نیک رشتے کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل نیک رشتہ بھی ملے گا اور انشاءاللہ عز و جل خاوند بھی نیک ملے گا۔ یہ پڑھنا کب ہے یہ وظیفہ؟ یہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کے بعد یہ وظیفہ 312 مرتبہ۔ کچھ میسیجز بھی ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کہ ایک تو یہ میسیج آیا تھا کہ بہن کے ساتھ نفسیاتی معاملہ ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو جو نفسیاتی مریض ہیں، دماغی امراض میں مبتلا ہیں، تو آخری جو تینوں قل ہیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں قل پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ ان کو پلا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل دماغ کی کیفیت بہتری کی طرف آ جائے گی، نفسیاتی امراض، نفسیاتی بیماریاں یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی۔ اور کوشش کریں کہ ان سے بار بار وضو کروائیں، جب وضو ٹوٹ جائے تو ان کو وضو بنانے کا کہا جائے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اولاد نرینہ کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عمل، ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئ یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو اولاد نرینہ کے لیے ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت بھی چونکہ اختتام کی جانب ہے اور
ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی مدنی چینل کے ناظرین کے جن کے میسیجز بھی ابھی بھی کافی سارے آ رہے ہیں، کالز بھی بتایا ہے کہ کافی ساری باقی ہیں. تو جن اسلامی بھائیوں کی کال سلسلے میں شامل نہیں کیے گئے یا جن کے میسیجز شامل نہیں کیے گئے، آپ استخارے کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے تحت یہ صرف ایک ہی نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، 0213485711. یہ ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے نمبر ہے. اور بیرون ملک والے اگر کال کرنا چاہیں استخارے کے لیے تو 0092213485811 اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. 0092221 یہ کوڈ ملائیے گا. اور الحمدللہ عز و جل روزانہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے اس نمبر پر آپ استخارے کروا سکتے ہیں. اور روزانہ الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے علاوہ اتوار کے. اتوار کو چونکہ یہ سروس آف ہوتی ہے تو اس کے علاوہ آپ پورے 24 گھنٹوں میں آپ جب چاہیں استخارے کروا سکتے ہیں. نمازوں کے اوقات کا بھی وقفہ ہوتا ہے تو اس کا بھی تھوڑا خیال رکھا جائے اور اس نمبر پر استخارے آپ کے کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ مجلس مکتوبات اور عادی اطاریہ کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے آپ اس کو لائک بھی کر لیجیے، اچھی نیتوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، دوسروں کو ترغیب بھی دلائیے گا. اور روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج، اوراد و وظائف اور عادی اطاریہ بھی ملتے رہیں گے. اور الحمدللہ عز و جل اس کے ذریعے آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں. اس پیج کے ذریعے روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں. اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ اپنی کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک کی رحمت سے خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور آخر میں ایک بات یاد رکھ لیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں جو مدنی چینل پر الحمدللہ ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے تو مدنی چینل کے ذریعے سنتوں پر اجتماع میں بھی شرکت کریں. آخر میں اجتماعی طور پر دعا بھی کی جاتی ہے، اجتماعی دعا میں بھی شریک رہیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل. خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین مالک و مولا جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، کالز کیے، میسیجز کیے، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما. تمام عاشقان رسول کے دکھ درد غم رنج سب دور فرما. سب کی بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں دور فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی.